نکاح کے بعد اسے رخصت کروا کر وہ حویلی میں لے آئے تھے۔ اب تک اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ امایا کا روم روم کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اندر قدم رکھا تھا۔ لاش کے ساتھ لپٹی روتی ہوئی عورت نے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ملازم نے اس عورت کو اشارے سے کچھ بتایا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں نفرت لیے فوراً اس لاش کے قریب سے اٹھتی اس کے پاس آئی تھیں، اور پھر جو ہوا اس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ وہ عورت اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے فرش پر پھینک چکی تھی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی اسے لاتوں سے مارتی تو کبھی منہ پر تھپڑ لگاتی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بیان کرتی اس کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ ان سب عورتوں کے ساتھ اس کی چیخ و پکار شروع ہوئی۔ جو مرا تھا نہ تو وہ اسے جانتی تھی اور نہ ہی اس سے اسے کوئی مطلب تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا اپنی تکلیف پر، اپنے درد پر۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا، کوئی اسے نوچ رہا تھا، کوئی اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہا تھا، کسی کی ٹانگیں زور زور سے اسے کمر میں لگ رہی تھیں۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تو سر پھٹ گیا۔ خون کی لکیریں زمین پر پانی کی دھار کی طرح بہہ نکلی تھیں، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کھاتا۔ شاید ان لوگوں نے اسے ہی اپنے بیٹے کا قاتل سمجھ لیا تھا۔ دادا جان، کیا میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے ان سے اجازت مانگی تھی۔ دادا جان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہنے کو وہ ان کی سب سے بدلحاظ اور بدتمیز پوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے سختی نہیں کر سکتے تھے۔ آئیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور یہ کاغذ کس سلسلے میں لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے کاغذ پر نظر ڈال چکے تھے۔ یقیناً آج 2 ہفتے کے بعد انہیں اپنی شکل اسی کاغذ سلسلے میں دکھا رہی تھی۔ ان پیپر پر سائن کرنے ہیں آپ نے۔ مجھے اجازت چاہیے، مجھے اپنی یونیورسٹی کے ٹرپ پر جانا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سائن درکار ہے۔ وہ پیپر رکھتے ان سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ اگر آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو اپنے بابا سے کہیں، وہ آپ کو گھما لائیں گے۔ اس طرح یونیورسٹی کے ٹرپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں کے معاملے میں کسی باہر والے پر یقین نہیں کر سکتے۔